میں وارد ہوا ہے. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من ہفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، اے معبود، اے اللہ، آج کے دن کا روزہ رکھنے اور اس کی عبادت کرنے میں میری مدد فرما، میری نصرت فرما. اللہم اعنی، تمام امور میں، تمام چیزوں میں، تمام کاموں کو انجام دینے میں اللہ کی مدد اور نصرت ضروری ہوتی ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی قدرت و طاقت کے بغیر کوئی فعل انسان انجام نہیں دے سکتا. لیکن عبادات میں خصوصی طور پر، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں خصوصی طور پر انسان کو دعا مانگنی چاہیے، درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری بندگی کریں، تیری عبادت کریں. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، صیام و قیام خصوصی طور پر، نماز و روزہ جو دین کے ارکان میں سے ہیں، دین کے بنیادی ارکان میں سے ہیں، لہذا ان دو کی خصوصی طور پر دعا مانگی گئی ہے کہ ان میں میری مدد فرما. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ. لیکن دوسری جملے سے واضح ہوتا ہے کہ جس صوم اور قیام کی بات ہو رہی ہے، جس کی درخواست ہو رہی ہے، کوئی عام روزہ اور نماز نہیں ہے. وجنبنی فیہ من ہفواتہ وآثامہ، کیونکہ ہر عبادت کا، جیسا کہ عرض کر چکا تھا پہلے بھی، ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے. ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. ہر عبادت میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ایک اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک باطنی شکل ہوتی ہے. روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے دیگر عبادات ہو. روزے کی مثلا ظاہری شکل و صورت یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے اجتناب کرے اور باقی تمام اعضاء و جوارح کو کھلا چھوڑ دے، باقی اعضاء و جوارح کا روزہ نہ ہو، فقط پیٹ کا روزہ اور کھانے پینے سے اجتناب کرے. یہ ظاہری شکل و صورت ہے، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھائیں، نہ پیے، نہ کھائیں اور مغرب تک انتظار کریں. یہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے. لیکن اس کی ایک باطنی صورت بھی ہے اس روزے کی، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روایات میں اور شریعت میں کہ اس باطنی صورت کا لحاظ کیا جائے. اور وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہونا چاہیے. کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور دیگر تمام اعضاء کا. روایت میں ہے کہ فَإِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ وَفَرْجُكَ، کہ جب روزہ رکھو تو تمہارے تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے. فقط کھانے پینے سے اجتناب کرنا یہ کافی نہیں ہے. اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا، جو روزے کا فلسفہ ہے، لعلکم تتقون. لہذا فرمایا کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من ہفواتہ وآثامہ. اس دوسرے جملے سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ جو باطنی صورت ہیں عبادات کی، اس کی درخواست کی جا رہی ہیں. ہفوات یعنی لغزشیں، لیکن وہ لغزشیں جو زبان کے ذریعے سے انسان سے سرزد ہوتی ہیں، زبان کی خطائیں، زبان کے گناہ. اور آثام عمومی ہے، یعنی دیگر گناہ. تو فرمایا کہ مجھے آج کے دن ہفوات، لغزشوں سے اور گناہوں سے بچائیں، یعنی روزے کی حالت میں میرا دیگر تمام اعضاء کا بھی روزہ ہو. مجھے ایسا بنا دے، میرے روزے کو روزہ داروں جیسا روزہ قرار دے. وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَأَثَامِهِ. فقط ظاہری شکل کے اوپر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے. اسی طرح قیام بھی ہے، وَقِيَامِهِ، یعنی فقط نماز کی ظاہری شکل و صورت کے اوپر، فقط نماز کا جو جسم ہے روح کے بغیر، اس کے اوپر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے. اس کی باطنی صورت کے اوپر بھی توجہ دینا ضروری ہے. باطنی صورت نماز کی کیا ہے؟
خشوع و خضوع ہیں، سکون و وقار ہیں، توجہ ہیں، حضور قلب ہیں، یہ چیزیں نہ ہو تو وہ نماز انسان کو نجات نہیں دے سکتی، وہ نماز انسان کو فحشاء و منکرات سے نہیں روک سکتی، وہ نماز انسان کا دین کا ستون نہیں بن سکتی، عماد الدین نہیں بن سکتی۔ لہٰذا اس میں روح ہونی چاہیے، جان ہونی چاہیے، اس میں فقط رکوع سجود و قیام نہ ہو، اس میں قرات و تجوید نہ ہو، بلکہ اس میں توجہ، حضور قلب، خشوع خضوع، یہ تمام چیزیں ہوں، تب انسان کو وہ نجات دے سکتی ہیں۔ اور اس دعا میں اسی نماز کی اور اسی روزے کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ جس میں ہفوات اور آثام نہ ہو، یعنی ایسا روزہ کہ جس میں گناہ نہ ہو، دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو۔ روزے کی حالت میں انسان اگر گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، تو وہ روزہ نہیں کہلاتا، وہ فقط فاقہ ہے، فقط بھوک و پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ روزہ وہ ہے کہ جو انسان کو ایسی قوت دیں، ایسی طاقت دیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے تمام اعضاء کو کنٹرول کرے، جس کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کرے، حرام سے بچائے، زبان کو بھی کنٹرول کرے اس کے ذریعے سے کہ غیبت، جھوٹ اور دیگر چیزوں سے اسے بچائے، کانوں کو بھی حرام سے بچائے۔ ایسی قوت انسان کو فراہم ہوتی ہے اگر حقیقی روزہ ہو۔ تو لہٰذا اس حقیقی روزے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من ہفواتہ و آثامہ۔ ایسا روزہ، ایسی عبادت نصیب فرما کہ جس میں گناہ نہ ہو، انسان نماز بھی پڑھتا ہو اور گناہ بھی کرتا ہو، یہ نماز نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہے یا قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ دیکھو کہ تمہیں وہ نماز کے بعد تم گناہوں سے روکتے ہو یا نہیں۔ اگر گناہوں سے اجتناب کرتے ہو نماز پڑھنے کے بعد، فحشاء و منکرات سے روکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہاری نماز قبول ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود حرام کا ارتکاب کرتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ لہذا عبادات کے جسم کی طرف بھی توجہ ضروری ہے اور اس کی روح کی طرف بھی توجہ ضروری ہے، باطن کی طرف بھی توجہ ضروری ہے اور اس کی ظاہر کی طرف بھی توجہ ضروری ہے۔ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، اور آج کے دن مجھے اپنا دائمی ذکر نصیب فرما، اپنے دائمی ذکر کا رزق نصیب فرما۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ ان امور میں سے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے قرآن میں اور دین میں، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد ہو، کیونکہ اللہ سے غفلت کے نتیجے میں انسان حیوانات کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے غافل نہ ہو۔ لیکن ذکر میں کچھ نقطوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ ذکر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لفظی ذکر ہوتا ہے، لسانی ذکر ہوتا ہے، اور ایک قلبی ذکر ہوتا ہے۔ لفظی ذکر یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، جو عموماً یہی تصور پایا جاتا ہے لوگوں میں، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ زبانی اور لسانی ذکر ہے۔ اور قلب اور دل اس کے ساتھ، باطن اس کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو۔ اللہ اکبر ہم کہیں، لیکن اللہ اکبر کا معنی کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے، لیکن دوسروں کو بھی بڑا سمجھے ہم،
کہ اس کا مطلب ہے کہ قلب ہم آہنگ نہیں ہے، دل ہم آہنگ نہیں ہے، فقط زبان سے انسان کہتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دیگر اذکار ہیں۔ دل اگر ہم آہنگ نہیں ہے، فقط زبان کے ساتھ انسان ذکر کرتا ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ انسان کو سعادت نہیں دے سکتا، نجات نہیں دے سکتا۔ لہذا قلبی ذکر بھی ضروری ہے، یعنی جو زبان سے انسان بولتا ہے قلب بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو، قلب بھی اس کے ساتھ لبیک کہیں، کہ جب انسان زبان سے کہیں قلب اس کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہا جا رہا ہو اور قلب کہیں اور ہو، زبان کہیں اور ہو دل کہیں اور لگا ہو، یہ ذکر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حقیقی ذکر وہ ہے کہ جو انسان کو گناہ سے روکیں، جو انسان کو اس وقت روکے جب گناہ کی وسائل فراہم ہو، گناہ انجام دے سکتا ہو، اور گناہ انجام نہ دے، یہ حقیقی ذکر ہے۔ روایات میں کہا ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر فقط یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح کے اوپر اور تعقیبات میں سبحان اللہ کہیں اور اللہ اکبر کہیں، بلکہ انسان کو گناہ سے روکیں۔ جس وقت گناہ سامنے ہو، گناہ انجام دے سکتے ہو اور گناہ سے روکیں، اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ یاد ہے، تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ لیکن انسان اگر اذکار بھی کرتا ہے، دیگر اوراد کا بھی اہتمام کرتا ہے، زبان سے ذکر کرتا ہے، لیکن گناہ بھی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ سے غافل ہے، یہ اللہ کا ذاکر نہیں ہے، یہ غافل ہے، اللہ سے غافل ہے۔ لہذا حقیقی ذکر وہ ہے کہ جس کے ساتھ زبان کے ساتھ ساتھ قلب بھی ہم آہنگ ہو اور انسان کو گناہ سے، معصیت سے روکیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرا نقطہ جو جس کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ دوام ہے، کہ ذکر میں دوام ہو، دائمی ہو، ذکر کا بدوامی ہی بتوفیق کا یا ہادی المضلین، کہ دائمی ذکر مجھے نصیب فرما۔ ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف توجہ موسمی نہ ہو، حالات کے مطابق نہ ہو کہ حالات سخت ہو گئے، مشکلات زیادہ ہو گئی، مصائب زیادہ ہو گئے تو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے انسان، لیکن جب مشکلات برطرف ہو جائیں تو انسان غافل ہو جائے، غفلت کا شکار ہو جائے۔ ایسا ذکر نہ ہو، بلکہ دائمی ہو، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، مشکلات میں ہو یا آسائش میں ہو، اللہ کو یاد کریں۔ اور یہ حقیقی ذکر ہوتا ہے کہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں اور غم میں بھی اللہ کو یاد کریں، ہر وقت اللہ یاد ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ ہیں مومنین اور اولی الالباب، متقین، حقیقی مومن، کہ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں اور سوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور دعائے کمیل میں ارشاد ہے کہ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بالذکر معمورا، کہ میرے دن رات کو معمور کریں، آباد کریں ذکر الہی سے۔ ایسا ذکر ہو تو انسان کو سعادت دے سکتا ہے، انسان کو سعادت سے ہمکنار کر سکتا ہے، انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ ایسے ذکر سے پھر انسان کو سکون ملتا ہے، کیونکہ ذکر الہی کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ قلبی سکون و اطمینان ہے، جسے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دل سکون محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ٹینشن، ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذکر میں مسئلہ ہے، اللہ کا ذکر صحیح طرح سے نہیں کرتے، اللہ کو یاد صحیح طرح سے نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر صحیح طرح سے ہو، جس طرح کہ دین نے بتایا ہے اس طرح اللہ کو یاد کریں تو انسان کو سکون ملتا ہے، پھر ٹینشن نہیں ہوتی، ڈپریشن نہیں ہوتی، سٹریس نہیں ہوگا، انسان کو سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے فرمایا کہ وارزقنی فیہ ذکرک
بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.